आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाने का ऐलान कर दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? जी, ये बहुत खुशाइन डेवलपमेंट है। जाहिर है पूरा इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरान, हर तरफ से एक ही डिमांड आ रही थी कि इलेक्शन कमीशन जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की डेट दे दे। और आज उन्होंने उस तरह इलेक्शन की डेट तो नहीं दी, लेकिन जाहिर अगर एलामिया के तौर पर उन्होंने बता दिया है कि हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और हमें इसको मस्बत अंदाज में लेना चाहिए। जाहिर है वो एक हल्का बंदियों का मामला था। वो आपको पता है कि जब मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन हो गई थी तो उसके बाद आर्टिकल 51(2) इन्वोक हो गया था, तो उसके ऊपर एक मुख्तलिफ आरा सामने आ रही थी कि वो जो 90 डेज वाला क्लॉज है उसके ऊपर जाहिर है आपको पूरा नहीं उतरा जा सकता। तो हर अंदाज से देखा जाए तो मेरे ख्याल में अच्छी डेवलपमेंट है। अब अगला सवाल यही होगा कि ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसके अंदर साफ और शफाफ अंदाज से आगे बढ़ा जाए, तमाम सियासी जमातों को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हर रोज हम एक ही जो है गिला सुन रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी हो, MKM हो, ANP हो, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, यही बात करते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हक में जा रहा है और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि ये जो एक तासुर बना है, मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर हकीकत है, ये तासुर ये जो बनाया जा रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से एज इफ के जी लेवल प्लेइंग फील्ड अवेलेबल नहीं है, तो उसको बेहतर किया जाए ताकि आइंदा जो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और वो बड़े ही अच्छे अंदाज से जो हो जाएं। कल ही आपने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट हुई पाकिस्तान के हवाले से आई है मईशत के बारे में, और इसके अलावा इससे पहले भी काफी रिपोर्ट्स आई हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे रही हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा और उसके बाद मईशत भी बेहतर हो जाएगी। सियासी इस्तेहकाम पैदा होने का सिर्फ एक ही तरीकाकार है और एक ही रास्ता है, वो रास्ता यही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इंतखाबात करवाए जाएं जिसको तमाम सियासी जमातें माने, हारने वाला हार माने, जीतने वाले को मुबारकबाद दे और जीतने वाला जो भी है फिर मुल्क की बागडोर संभाले। ठीक है, इसी पर बात करेंगे। मारिया मेमन सीनियर एंकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया, तमाम बड़ी सियासी जमातें मुतालबा कर रही थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए और अब इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया गया है, आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। कैसे देखते हैं इस एलामिया को आप? देखिए, इस मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो तो मुतालबा कर ही रही थी, लेकिन उससे बड़ी और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन होना, वक्त के ऊपर होना, 90 दिन के अंदर होना, ये तो आईनी तौर पे इस मुल्क के अवाम का हक भी है और रिक्वायरमेंट भी है। चले 90 दिन के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे क्योंकि अनप्रेसिडेंटेड एक टाइम है, एक बहुत ही हम यूनिक मौके पे अपने मुल्क की तारीख में खड़े हैं, तो कई दफा जो ये खदशा था कि क्या इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, बड़ी इसके बारे में स्ट्रांग ओपिनियंस थी कि खदशात थे कि इलेक्शन शायद ना हो पाए, और इसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोपोगेट कर रही थी। एटलीस्ट ये गलत फहमी या ये कंफ्यूजन तो आज क्लियर हो गई है। इलेक्शन होने जा रहे हैं। राजा रियाज और राना सनाउल्लाह साहब की तारीख के मुताबिक जनवरी में, फरवरी में ना सही लेकिन जनवरी में सही इलेक्शन होंगे जरूर। देखिए, इलेक्शन होना जरूरी भी था क्योंकि इस तरह की जो इंटरिम सेटअप होता है उनके लिए जो लेजिटिमेसी रिक्वायर्ड होती है, उनका जो वजन होता है जिसकी बेसिस पे उन्होंने दुनिया भर में गुफ्तगू करनी होती है, चाहे वो डिप्लोमेसी की बात हो, चाहे वो आपके जो फाइनेंशियल अग्रीमेंट्स हैं उस हवाले से बात हो, उसमें एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जो वजन होता है, जो वेट होता है, वो इंटरिम सेटअप के पास नहीं होता। तो बहुत सारे जो आगे आपने फैसले करने हैं सियासी नौयत के, इंतजामी नौयत के। ठीक है, कथा कलामी की माफी चाहूंगी। मारिया मेमन साहिब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया सर, ARY को आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के वक्त का ऐलान कर दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। आप इसे कितना खुशाइन देखते हैं? बस होने चाहिए, होने तो 90 दिन में चाहिए थे, लेकिन चलें ठीक है, अब ये डिलिमिटेशन और ये सब चीजें की हैं। अगरचे के जाहिर है कि हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, वरना मेरा कराची के और पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से तो सबसे बड़ा क्लेम ये है कि कराची अंडर काउंटेड है और अंडर रिप्रेजेंटेड है, इसलिए कि यहाँ पर अगर हमारी सही आबादी होती 3.5 करोड़ तो हमारी सूबाई सीटें भी 62-65 होती और कौमी सीटें भी 32-33 होती और इसी तरह सेनेट में हमारी नुमाइंदगी ज्यादा होती। लेकिन ऐसे हालात में चीजें एक दूसरे से जोड़ दी जाती हैं कि फिर आप अगर कहें कि ये गिनती ठीक करो तो कहेंगे आप इंतखाब आगे बढ़वाना चाहते हैं, हालांकि दोनों ही काम हुकूमत और हुक्मरान तबका कर रहा होता है। बहरहाल इस पूरे रजिस्टर्ड एहतजाज के साथ मैं जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ कराना नहीं, शफाफ कराना, वोटर लिस्टें ठीक करना,
اگر وہی کام ہوا جو کراچی کے میئر کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے مل کر کیا تھا پیپلز پارٹی سے، تو پھر تو ایسے الیکشن کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر تو ایسے الیکشن کا کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. شفافیت نظر آنی چاہیے. شفافیت وہ نہیں ہوتی ہے جو دعووں میں ہوتی ہے. شفافیت کا آغاز صحیح حلقہ بندیوں سے ہوتا ہے، ووٹر لسٹوں سے ہوتا ہے، افسران کے تقرر سے ہوتا ہے، آپ کن لوگوں کو افسر بنا رہے ہیں ریٹرننگ افسر، اس سے ہوتا ہے، اور اس سے ہوتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. ہم بلاول والی ڈیمانڈ نہیں کر رہے لیول پلینگ فیلڈ کی، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ رنگ بھی ان کی اور جو ہے وہ مقابلہ بھی ان کا اور آڈینس بھی ان کی اور ابا کی. تو حافظ صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھی یا ڈیمانڈ کرتی تھی، ان کے مطابق تو وہ یہ تھا کہ جلد از جلد انتخابات کرائی جائیں. جماعت اسلامی کی لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پھر جماعت اسلامی کی لیول پلینگ فیلڈ یہ کہ انتخابات وقت پر ہوں، لیکن اس کے ساتھ شفافیت ہو. یہ جو طاقت کی بنیاد سسٹم چل رہا ہے پورا یہاں پر، پہلے اس کو تو پکڑیں آپ. اگر یہ اربوں روپے جو ہم سے لوٹے ہیں پیپلز پارٹی نے یا نون نے یا کسی نے بھی، اور وہ اربوں روپے اس انتخاب میں اگر استعمال ہوں گے اور الیکشن کمیشن کا کوئی ضابطہ نہیں ہوگا، کمزور کے اوپر ضابطہ اخلاق اپلائی ہوگا اور طاقتور لوگوں کا ساری طاقت چل رہی ہوگی، تو پھر تو یہ مذاق ہے اور فراڈ ہے. اس لیے یہ جو سسٹم کے نام سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں، اب نئے کیس کھولے ہیں، تو پھر وہ صرف پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے نہ ہو نا، کہ آپ کا کیس ہم ٹھیک کر دیں گے، آپ اس پارٹی میں آ جاؤ، آپ کا کیس ٹھیک کر دیں گے، آپ اس پارٹی میں چلے جاؤ. یہ اگر نہیں ہوگا اور ٹھیک طریقے سے لوگوں کو پکڑا جائے، ان کو اندر کیا جائے اور کرپشن ختم کی جائے اور ان کے جو ڈالر برآمد ہو رہے ہیں. یہ بتائیے گا حافظ صاحب، تو پھر آپ لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ جو شیڈیول دیا گیا ہے اس سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں، دیکھیں ہم تو الیکشن کے لیے الحمدللہ تیار ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہی جیسا بھی ہے، لولا ہو، لنگڑا ہو، اندھا ہو، بہرا ہو، انتخاب ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لولے لنگڑے انتخاب کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. اب 76 سال بعد بھی اگر اپنے پیروں پہ نہ چل سکے تو پھر یہ الیکشن کا ہے کا الیکشن. لوگوں نے 2018 کا الیکشن بھی دیکھ لیا، 13 کا بھی دیکھ لیا، اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو قومی مجرم ہوگا. تو حافظ صاحب، اے آر وائی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا تجاویز دینا پسند کریں گے الیکشن کمیشن کو؟ کیا آپ کے خیال میں کس طرح سے شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے؟ میں تو اب بتا رہا ہوں نا کہ حلقہ بندیاں ٹھیک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، وہ بالکل پراپر آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ووٹر لسٹ کے اوپر کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. یہ جو اپنی مرضی سے شفل کر دیتے ہیں، ابھی ہم نے بلدیاتی الیکشن لڑا، 30% لوگ ایسے تھے جن کا ووٹ ان کے اپنے پتے کے اوپر نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ. تو آپ اس کا مطلب ہے 30% لوگوں کو تو اس رائے سے ہی محروم کر رہے ہیں، رائے دہی کے حق سے محروم کر رہے ہیں. تو ووٹر لسٹ تو ذمہ داری بنیادی طور پر الیکشن کمیشن کی ہے. اور پھر آپ یہ کہیں کہ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو بن گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کر یہ کام خراب کر رہے ہیں. کیونکہ اب تو نادرا کے ساتھ آپ کی کولیبریشن ہو جائے، جو کہ آپ ہوتی ہے ایکچولی، اور اس کو ٹھیک سے کر دیں تو آپ یہ سارے کام ٹھیک کر سکتے ہیں. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جو ریٹرننگ افسر آپ لگا رہے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہونے چاہیے، یا وہ افسران نہیں ہونے چاہیے جو پولیٹیکل کرتی ہے. ہمارے سندھ نے بہت سفر کیا ہے. یہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے خود وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. جو چوہان صاحب ہیں وہ تو ویسے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم کا کردار ادا کرتا، بلکہ اے ٹیم کا کردار ادا کرتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز، یہ جو جنوری کا وقت دیا گیا ہے آخری، تو موسم کی اگر بات کریں، ملک بھر میں کہیں برفباری بھی ہوتی ہے، کہیں سرد موسم ہوتا ہے، شدید سردی ہوتی ہے، دھند بھی ہوتی ہے کئی علاقوں میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سازگار وقت دیا گیا ہے الیکشن کے؟ اصل میں بھائی میرے بات یہ ہے کہ کبھی گرمی ہوگی، کبھی سردی ہوگی، کبھی بہار اور خزاں ہوگی، کبھی برفباری ہوگی. الیکشن تو کرنا ہے نا، تو اس لیے الیکشن تو ہونا چاہیے اور ٹھیک وقت پہ ہونا چاہیے. لیکن میں اس بہت شدید احتجاج کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اس دکھے دل کے ساتھ کہ کراچی کو 1.5 کروڑ کم کر کے ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور نون جو چھرا گھونپا ہے نا، اس کی تکلیف پورا پاکستان محسوس کرے گا. الیکشن تو بہرحال ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان صاحب آپ کے وقت کے لیے. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن مہر بخاری صاحبہ. مہر صاحبہ، جیسا کہ حافظ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہوتے، لیکن نہیں ہوئے. چلو دیر آیت درست آیت. آپ کیسے دیکھتی ہیں الیکشن کمیشن کے آج کے اعلامیے کو؟ مہر صاحبہ، مہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کرتے چلتے ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے آج اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اعلامیے کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہر صاحبہ، فیصلہ یہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، کیا کہیں گی؟ جی، مجھے تو لگتا ہے کہ بہت خوشخبری ہے پورے ملک کے لیے. بہت ایک
बड़ी बुलेट हम लोगों ने अभी डॉज की है। पहला मरहला ये है डॉज करने का। देखें, इलेक्शन शेड्यूल का बेताबी से इंतजार था सबको, एक डेट का, तारीख का इंतजार था बड़ी बेसब्री से, और शुक्र है दुरुस्त है इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दे दी है। मैं अभी हाफिज साहब को भी सुन रही थी, मगर मैं उनसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती कि जो उन्होंने कहा कि बेशक अंधा हो, लंगड़ा लूला इलेक्शन हो। नहीं, लंगड़ा लूला इलेक्शन किसी को काबिल कबूल नहीं है। वक्त भी दिया है, इंतजार भी किया है, और डिलिमिटेशंस का भी सुकून से इंतजार किया है। इलेक्शन कमीशन के इस काविश को सराहना चाहिए कि इन लोगों ने अपने टाइम फ्रेम्स को भी महदूद किया, शॉर्टन अप किया इसको यकीनी बनाने के लिए। मगर एट ऑल कॉस्ट ये इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंट और फेयर होना चाहिए। अब आप देखें, कराची के हवाले से भी वो बात कर रहे थे, अब जो नई हल्का बंदियां होंगी, नवाब शाह से एक सीट कम हो रही है, कराची से एक नई सीट निकलेगी, 3 सूबाई असेंबलियां सीटें बढ़ रही हैं। सो ये आई अंडरस्टैंड कि आपके सिंध का और पीपल्स MQM का और जमात इस्लामी के अपने रिजर्वेशन होंगे हल्का बंदियों के हवाले से। उन लोगों ने तो इलेक्शन कमीशन सिंध चार्टर के हवाले से भी बड़े वाज़े अपने तहफ़्फ़ुज़ात को वॉइस किया, और उसको एड्रेस होना चाहिए। सो लंगड़ा लूला इलेक्शन जो है वो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं है। ये एक्सरसाइज बराए एक्सरसाइज या एक मश्क के नाम पर ही एक्सरसाइज करना, ये काबिल कबूल नहीं होगा पाकिस्तान को। अच्छी बात है कि आज अनाउंस कर दिया, अच्छी बात है कि अब पूरे मुल्क को पता है कि वी आर गेयरिंग अप टुवर्ड्स द जनरल इलेक्शन, और ये जनवरी के एंड में होने वाले हैं। इस बात को, इसका खैर मकदम करना चाहिए, और सारी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तस्करा कर रहे हैं उसके ना होने का, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करने चाहिए एट ऑल कॉस्ट। इस जनरल इलेक्शन के अंदर तमाम जमातों को ये मौका फराहम करना चाहिए कि वो मुकम्मल आज़ादी से मैदान में उतरें और मुतहर्रिक होकर इलेक्शन लड़ सकें। तो ये हतमी फहरिस्त के शेड्यूल के बाद जो मजीद 50 से ज़ायद दिन का जो टाइम होता है, उस वक्त को भी मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये जो टाइम दिया है, ये वही वक्त है वैसे गालिबन जो राना सनाउल्लाह साहब भी हमें बता रहे थे। तो अच्छी बात है, उनकी भी मैथमेटिक्स दुरुस्त साबित हुई। अल्लाह करे ये सिर्फ उनकी एक मैथमेटिक्स ही थी, और वो जो खदशे हैं पीपल्स पार्टी को, उसके हवाले से उनकी कोई मजीद कोई इन्फॉर्मेशन या इंसाइट नहीं थी। क्योंकि अभी आप देख रही हैं कि मुल्क के अंदर एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है, कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट भी आई है, आपके अब आलमी इदारे भी आपके मुल्क के अंदर हर किस्म की स्टेबिलिटी को नफी कर रहे हैं इंतखाबात से। जब इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आपको इलेक्शंस का कहने शुरू कर दें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ इशारा करना शुरू कर दें, तो फिर आपको ये समझ जानी चाहिए बात कि अब ये नागुज़ीर है इलेक्शन कराना। आम पाकिस्तानी को, हर शहरी को उसका हक राय दही जो है वो मिलना चाहिए। तो मैं तो इसको इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस कर दिया है, ये एलामिया जारी हो गया है, एवरीबडी नोज। बिल्कुल साहिबा, एक तो एलामिया जारी हो गया है और यकीनन ये खुशाइन भी है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो हम देख रहे थे, एक रिफ्ट नजर आ रही थी हमें इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत के दरमियान। इस एलामिया के जारी होने के बाद गालिबन वो भी खत्म हो गई होगी अब। जी, मेरी दुआएं खत्म हो गई हो, मगर ये दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, जमात इस्लामी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तहरीक इंसाफ भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है। ये दरख्वास्तें तो अभी उधर हैं, गो के अभी तक उनका नंबर नहीं लगा। ये अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर मुनसर है कि उसको कैसे टैकल करें। या तो अब ये देखें आपने नया सेंसस अप्रूव होने के बाद, डिलिमिटेशंस को यकीनी बनाने के बाद नैब ने ये आपके इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया है, तो या तो इसको देख के मद्देनजर रखते हुए नेसेसिटी कह दें, जरूरत कह दें, खामोश हो जाए, ना उन दरखास्तों को एंटरटेन किया जाए। दूसरी सूरत में अगर उन दरखास्तों को एंटरटेन किया जाएगा तो ये भी एक सूरत हाल हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाए कि नहीं जी, जनवरी के एंड में भी नहीं काबिल कबूल फिल फॉर कराए जाए। मगर आई थिंक एट दिस स्टेज पानी सर से गुजर चुका है। एक आपका सेंसस अप्रूव हुआ है, उसके ऊपर हल्का बंदियां हम पे लाजिम थी, वो इलेक्शन कमीशन ने करा दी हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम में करा दी हैं, आपको एक इलेक्शन शेड्यूल दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुल्क के कौमी मुफाद में सबके लिए ये बेहतर है कि अब इस डेट को कबूल किया जाए और इस तारीख की तरफ हर इदारा, हर सियासी जमात, तमाम सिविल सोसाइटी, हर बंदा जो है इसकी तैयारी करे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त में हो रहे होंगे कि जब एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू फिर खड़ा हो चुका है, दहशतगर्दी फिर सर उठा चुकी है। आप जानती हैं कि अभी मौलाना हाफिज हमदुल्ला के ऊपर भी अटैक हुआ है, JUI पे भी खुल के कैंपेनिंग नहीं कर सक रही। सूरत हाल गंभीर है, इट्स नॉट इजी। आपके अर्बन सिटीज के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमें ये इतलात मौसूल होती हैं कि दिन को पुलिस और रात को आपके तालिबान गश्त कर रहे होते हैं।
یہ بہت سی اس طرح کی سیکیورٹی کنسرنز ہماری بہت پیک پہ ہیں. ہم بالکل 2016 کی پوزیشن پہ آج جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, جدھر ہائی ویپنز ہوں آپ کے امریکہ کے جو انخلا کے بعد جو چھوڑ گئے تھے, ادھر انفلٹریشن ہو, ادھر واپس ری گروپنگ ہو. دیز آر ویری ویری ریئل ایشوز, اور یہ الیکشنز کو, کمپیننگ کو متاثر کریں گے. سو اب لا اینڈ آرڈر کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے تمام اداروں کو متحرک ہونا ہوگا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے اداروں سے یا آپ کتنے کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے الیکشن کرانے کے لیے. آپ کو یہ مکمل آزادی ہونی چاہیے, سکون سے, جدھر آپ کی زندگی کو بھی تحفظ فراہم ہو کہ آپ کھڑے ہو کے کارنر میٹنگز کر سکیں, آپ بیٹھکیں لگا سکیں, آپ ووٹروں کو ریچ آؤٹ کر سکیں, آپ اپنا مینیفیسٹو اور پیغام پہنچا سکیں ڈور ٹو ڈور. مگر جب یہ نہیں ہوگا تو پھر وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے اندر ہی آتا ہے. وی ہیو اے ویری اپ ہل ٹاسک رائٹ ناؤ, ہرکیولین ٹاسک ہے جس کو کہتے ہیں. اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں بڑا سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا اور اس کو سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے مہر, ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سنجے سادوانی ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سنجے, بلاول بھٹو کی جانب سے, پیپلز پارٹی کی جانب سے مطالبہ کیا جاتا رہا الیکشن کی تاریخ دی جائے, تو یہ بتائیے گا کیا تاریخیں تھیں جن پر پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی یا ڈسکس ہو رہا تھا اس پہ؟ دیکھیں, جب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے بار بار تاریخ کا مطالبہ کیا گیا اور باپ بیٹے میں اختلافات سامنے آئے تو اعلیٰ سطح پر ایک رابطہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے, جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ آپ حوصلہ رکھیں, الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہو جائے گا, بلاول کو سمجھائیں, اتنے جذباتی بیان نہ دیں. جس پر پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ جواب دیا گیا تھا کہ ہمیں کسی سے کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, نہ نگراں حکومت سے ہمیں کوئی تکلیف ہے, ہم کوئی انتخابی مہم یا کسی کے خلاف مہم نہیں چلا رہے, صرف الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں. جس وقت یہ 10 سے 12 ستمبر کے درمیان کی بات ہے جب پیپلز پارٹی سے یہ رابطہ کیا گیا تھا اور انہیں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ حوصلہ رکھیں, جنوری کے آخری ہفتے یا فروری کے پہلے ہفتے میں ملک میں عام انتخابات کرا دیے جائیں گے. پیپلز پارٹی کو جو یہ رابطہ ہوا تھا اس میں یہ تاریخ دی گئی تھی کہ ملک میں 28 جنوری یعنی اتوار کے روز جنوری کے آخری ہفتے میں ممکنہ طور پر عام انتخابات کرائے جا سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کا جب یہ اعلیٰ سطح پر رابطہ ہوا, جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے موقف میں تھوڑی لچک آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن نہیں تو 120 دن, 120 دن نہیں تو جو بھی دن سے رکھنے ڈیلے کرنا ہے کریں, لیکن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد پیپلز پارٹی نے اعلیٰ سطح پر رابطہ دوبارہ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کی جو رہنما ہے. سنجے, آپ نے بھی ایک تاریخ کا اعلان کیا تھا, وہ بھی ہم نے دیکھی, تو پہلے بھی آپ کافی پریڈکشنز کر چکے ہیں اور صحیح ثابت ہوئی ہیں, ایک دفعہ پھر آپ نے ایک پریڈکشن کی, وہ بھی صحیح ثابت ہونے جا رہی ہے. جی بالکل, میری یہ پریڈکشن پیپلز پارٹی کے ذرائع کے مختص تھی کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آپ حوصلہ رکھیں اور جنوری کے آخری ہفتے میں ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. تو کل ہی میں نے یہ 12 ستمبر کو خبر بھی دی تھی اور کل پھر ایسے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ 28 جنوری کو عام انتخابات ہو سکتے ہیں. تو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے باضابطہ طور پر جنوری کے آخری ہفتے میں ملک میں عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا گیا ہے. عمومی طور پر ضمنی انتخابات ہوں تو اتوار کا دن رکھا جاتا ہے تاکہ ملک میں ایک چھٹی کے روز الیکشن ہو. تو اب 28 جنوری جو ہے وہ اتوار ہے اور جنوری کے آخری ہفتے میں اگر الیکشن ہونے ہیں تو 28 جنوری کا دن کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر طرح کے لیے سوٹیبل ہے. ملک میں ہمیشہ الیکشن جب بھی ہوتے رہے ہیں تو گرمیوں کا سامنا کرنا پڑا, جیسے 2018 کے الیکشن تھے تو ان میں شدید گرمیاں تھیں, تو اس دفعہ الیکشن سردیوں میں ہوں گے, سیاسی گرمی ہوگی اور گرمی سیاسی طور پہ ہوگی, لیکن موسم کافی خوشگوار ہوگا. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے کی تاریخ کا اعلان بھی الیکشن کمیشن آئندہ چند روز میں کر دے گا. ٹھیک ہے سنجے سادوانی, آپ اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے مہر بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مہر صاحبہ, جب یہ اعلامیہ جاری ہوا تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں ہیں وہ اب دم توڑ جائیں گی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ سب کے لیے اب الگ الگ ہے. پیپلز پارٹی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ تھی, جیسے کہ سعید غنی بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے, بلاول بھی کہتے رہے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں, جلد انتخابات ہو جائیں. اب جماعت اسلامی حافظ صاحب یہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اس طرح سے ہوگی کہ شفاف انتخابات ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں دہرائی جاتی رہیں گی آخر تک. جی بالکل, ایبسولوٹلی. لیول پلینگ فیلڈ کے بہت مختلف بڑے اور جز بھی ہیں. پھر یہ نہیں کہ الیکشن ہو جائیں, یہ تو خدشہ تھا, ڈر تھا, تو شکر ہے یہ اعلامیہ تو اب سامنے آیا ہے. مگر لیول پلینگ فیلڈ سے مراد آپ کا ایکسس بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی آزادی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی
کے اوپر گو کہ ہم نے یہ خبریں بہت سنی مگر ہم نے حتمی طور پہ دیکھا کہ کوئی بڑا اس طرح سے کسی کارکن کے گھر چھاپا یا اریسٹ نہیں ہوا، مگر بہت سے لوگوں کے نام ECL میں بھی ڈالے گئے اور بہت سا ایک جو آپریشن کراچی میں ہو رہا ہے اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے اور سی بڑی خبریں آئیں. ایک مشکل وقت آیا رائٹ آفٹر جب ان نے نگران اپنا سیٹ اپ جو ہے سندھ کا وہ اناؤنس کیا، تو وہ ابھی بھی ایک سختی جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی کو فیل ہو رہی ہے اور کیونکہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، تو جب دائیں بازو مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کو کمپیرزن میں لگ رہا ہے کہ بہت کچھ فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کو. اس کے اندر ان کے قائد نواز شریف صاحب کی واپسی ان کو کس طرح ریسیو کیا جائے گا، جس کانفیڈنس سے وہ آنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو. پروٹیکٹیو بیل کا ابھی تک کوئی ان لوگوں نے درخواست دی نہیں ہے مگر انتظامات تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے کہ وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ حتمی ہے، یقینی ہے، وہ ان کو مل بھی چکی ہے. اس کے بعد جلسوں کی بات ہو رہی ہے، خطابات کی بات ہو رہی ہے. گو کہ اگر آپ اسٹرکٹلی آئین اور قانون کی روح سے دیکھیں تو ایک کانویکٹ تو ایبسکانڈر کے اسٹیٹس سے آ رہے ہیں، ان کو تو آتے ہی پہلے پولیس وین کے اندر ڈال کے جیل منتقل کرنا ہوگا اور جب تک ان کی سنوائی نہیں ہوگی، جب تک وہ پیش نہیں ہوں گے، ابھی تک ان کی فلائٹ کا بھی تو نہیں پتا. رات گئے فلائٹ آئی تو جو 8 یا 12 گھنٹے ہوں گے صبح تک عدالت کھلنے سے پہلے ان کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھنا ہوگا. وہ ایک آزاد شہری نہیں ہے واپس آ کے کہ سیدھا آ کے رائبن چلے جائیں یا گھر چلے جائیں. ان کو کوئی ایسے انتظامات کرنے ہوں گے کہ وہ یہ 12 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے کہاں گزاریں گے اور اس کے بعد 1-2 دن تک اگر پھر ڈیٹ لگی سنوائی ہوئی اسلام آباد منتقل کرنا پڑا تو ادھر بھی انتظامات کرنے ہوں گے. جدھر DC اسلام آباد کی یہ پاورز اختیارات ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کو ویسے جیل قرار دے دے. سرینا بھی ہو سکتا ہے، میریٹ بھی ہو سکتا ہے، ان کا جاتی عمرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جگہ پنجاب ہاؤس ہو سکتا ہے اسلام آباد میں. تو مگر دیکھیں یہ سارے قانونی مراحل ہیں جو ان کو فیس کرنے ہیں. اب یہ جو اہم ترین پیغامات لے کر شہباز شریف صاحب ایک دم روانہ ہوئے ہیں، ان کو آئے ہوئے کوئی 24-48 گھنٹے نہیں ہوئے کہ دوسری فلائٹ کے اندر واپس روانہ ہو گئے. تو آل از ناٹ ویل. ابھی بھی یہ لاسٹ منٹ جو ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بہت بہت ہکپس ہیں. مینی سلپ بٹوین کہتے ہیں نا، تو وہ اس لیے ان کے پاس واپس گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ جدھر پیپلز پارٹی کھڑی ہے ان کو یہ خدشے موجود ہیں کہ وہ ان کے لیے جو سچویشن ہے، جو ماحول ہے وہ اتنا سازگار نہیں ہے جتنا مسلم لیگ نون کے لیے. لیول پلینگ فیلڈ کے آپ ایشوز بار بار سنتی رہیں گی. 2007 میں جو ڈی لمیٹیشن ہوئی تھیں وہ ویسے PTI کو بہت سوٹ کی تھیں، گو کہ پیپلز پارٹی بھی ابھی بھی ان ڈی لمیٹیشن کا بار بار تو مہر صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ اب اگر جنوری کے آخری ہفتے میں بھی انتخابات ہوتے ہیں تو لیول پلینگ فیلڈ زیادہ سازگار نون لیگ کے لیے؟ جی ابھی تو نون لیگ کے لیے سازگار ہے سب کچھ. ابھی الیکشن آپ جنوری کے اینڈ میں کرا لیں یا تھوڑے پہلے کرا لیں، ابھی تک جو صورتحال ہے وہ تو یہی دکھ رہی ہے. مگر یہ جو نیب کے 80 سے زائد کیسز کھلے ہیں نا، اس نے پوری کی پوری سچویشن کو ایک ٹیل سپن میں ڈال دیا ہے. یہ نیب کی 5ویں دن ہی متحرک ہو جانا جب سے وہ نیب امینڈمنٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا بندیال صاحب کے جاتے جاتے، اور اتنا متحرک ہو جانا. 30 دن کا وقت ہے نگران حکومت کے پاس بھی ریویو میں جانے کے لیے، مگر وہ بھی ابھی تک نہیں گئے. چلے جائیں گے شاید، مگر ہائی پروفائل کیسز کو اس طرح بلک میں کھول دینا ایک دم خطرے کی گھنٹیاں ہیں. ہمارے سسٹم کو جو سمجھتے ہیں لوگ، جو جانتے ہیں، یہ اہم ہی نہیں ایک دم کیسز کھل جاتے. اف کورس وہ ٹیکنیکل تو بحث اور ہے کہ وہ ایویڈنس ان کے پاس ابھی بھی ہیں، کتنے تگڑے ہیں، کس طرح پرسو کریں گے، مگر ان کا کھل جانا ہی خطرے کی گھنٹی ہے فار آل پولیٹیکل پارٹیز جن کے کیسز کھلے ہیں. تو دیکھیں ابھی تک تو سازگار لگ رہا ہے ایبسولوٹلی، بلکہ ٹلٹڈ لگ رہا ہے مسلم لیگ نون کے فیور میں پوری کی پوری سچویشن. اگر اس ٹلٹ کو بھی چینج ہوتے بھی دیر نہیں لگتی. ابھی جو آپ نے سخت بیانیے کی بنیاد رکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کو دیکھا اور جس طرح مریم صاحبہ نے اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ادھر لاہور کے اندر کہ نہیں بھی ہم تو انتقام نہیں چاہتے، ہم تو کسی سے انتقام نہیں لیتے. انہوں نے بڑی ایک سخت ٹون سیٹ کی تھی لنڈن میں بیٹھ کے کہ جنرل فیض، جنرل باجوہ، حاضر سروس جج صاحبان کے نام لیے سب کا احتساب ہوگا اور یہ قتل سے بڑے جرم ہیں. اور بالکل آپ نے ان کی ٹون اور ٹینر دیکھا تھا. مگر دیکھیں اگر اس لب و لہجے سے واپس آئیں گے تو ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی ہوں گی. ایسی صورتحال کے اندر آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ یہ کس طرح کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تھوڑی وہ اب آپ کو خاموش ہی نظر آئیں گے اگلے چند دنوں کے لیے شاید. مجھے لگتا ہے جس طرح مریم صاحبہ نے اس کو واٹر ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے ان کے بیان کو، تو ابھی تک صورتحال کو ادھر چینج ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آپ کو کہنے کا یہ بالکل صورتحال تبدیل ہو رہی ہے وقتاً فوقتاً. مہر ساتھ ہی رہے گا. قطع کلام کی معذرت. اس وقت ہمیں صدر ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کیسے امام صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرائے جائیں. جو الیکشن کمیشن کی جانب سے وقت کا تعین کیا گیا ہے وہ جنوری کا آخری ہفتہ ہے، تو یہ تو 90 دن سے آگے چلا گیا. اس پر قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے 90 ڈیز کی جو لمیٹیشن ہے بائی ڈیز جو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے الیکشن کے لیے، یہ
جب ہم نے یہ معاملہ دیکھا پروونشل اسمبلیز کی حد تک، تو سپریم کورٹ میں جب یہ میٹر گیا تو سپریم کورٹ نے پھر ایک خود تاریخ دی تھی، آئی ریمبر 14 مئی کی. تو وہ جو 14 مئی تھی وہ بائی اٹ سیلف بھی ایسی تاریخ تھی کہ جو 90 ڈیز سے بیونڈ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں تو قانون کی، آئین کی منشا یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا ایک پروسیس کی ریکوائرمنٹ بھی ہے، سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر. یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ ایٹ لیسٹ جنوری کے اینڈ کی کوئی بات الیکشن کمیشن کی طرف سے کی گئی ہے، انسٹیڈ آف ایک انسٹیٹیوشنل آپس میں ریویلری اور کرٹیسزم کی جگہ ایک ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے کہ اس ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے. لیکن جو آئین میں 90 ڈیز ہیں وہ 90 ڈیز ہی ہیں، اس سے آگے اگر الیکشن ہوتا ہے تو یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. بٹ دیر ول بی الیکشن، وی آر ہیپی فار دیٹ. اچھا، ایک اور چیز کیسر صاحب، تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ کا تعین کیا جائے اور تاریخ دی جائے، تو ابھی جو ہے وہ جو ہے اس کا تعین بھی نہیں کیا گیا، جو حلقہ بندیاں ہونی ہے. تو یہ حلقہ بندیوں سے پہلے اس کا اعلان کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن چونکہ کنٹینیوسلی اس کے اوپر ورکنگ کر رہا تھا، تو جو انہوں نے تاریخ دی ہوگی وہ میرے خیال میں انہوں نے ڈی لمیٹیشن کے پروسیس کے بعد جتنی بھی سیٹس انہوں نے وہ کرنی ہے اس حساب سے انہوں نے ان سب چیز کو ذہن میں رکھ کے ایک ٹینٹیو ٹائم دیا ہے. ابھی بھی میں یہ نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، قیصر امام صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس معاملے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے، بہت شکریہ. اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کارا صاحب. قمر صاحب بہت شکریہ سر، ARY کو آپ نے وقت دیا. الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کروا دیے جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے، اس پہ میری جماعت کا ابھی کوئی آفیشیل ورژن تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری مشاورت نہیں ہوئی اس پہ جماعت کے ساتھ. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کا ایک آئینی موقف ہے، وہ اپنی جگہ درست موقف ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں بھی اس بات کا ادراک تھا کہ اب جو دن گزرتے جا رہے ہیں یہ 90 ڈیز والی صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے. چیئرمین صاحب نے اس لیے مطالبہ کیا تھا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے، تو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے عمل کو شارٹن کیا ہے اور یہ جو ڈیٹ دی ہے اس سے ایک عمومی طور پہ جو تاثر ہے، انسرٹینٹی ہے، اس میں بہتری آئے گی. لیکن یہ میرا ذاتی ورژن ہے، پارٹی کا موقف جو ہے وہ لیڈرشپ سے مشاورت کے بعد ہی دیا جائے. اچھا، لیکن قائرہ صاحب، پیپلز پارٹی ہمیشہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی رہی ہے. اب یہ جو انتخابات کے وقت کا تعین کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ پورا ہوا؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک الگ ایشو ہے، یہ ایک الگ ایشو ہے اور دونوں کو آپس میں نہیں جوڑا جا سکتا. اس کے لیے زرداری صاحب کلامی کی معافی چاہوں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے سعید غنی ایک تقریب میں موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ملنی چاہیے تو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی کا وزیر یا کوئی افسر لگا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ جلد از جلد یقینی بنائے جائیں، فری اینڈ فیئر. یہ سعید غنی صاحب کو پتا ہوگا انہوں نے کیوں کہا، اور انہوں نے جو کہا ہے اس کی کوئی بنیاد ہوگی یقیناً ان کے پاس. میرے خیال میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے زرداری صاحب کو اپنے تحفظات سے آزاد کیا ہے اور انہوں نے ٹائم لیا ہے کہ میں کنسرن کوارٹر سے جو لوگ ہیں، جماعتیں ہیں، افراد ہیں، ادارے ہیں، ان سے بات کر کے پیپلز پارٹی کے تحفظات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. جب تک وہ فائنل ہمیں کوئی رپلائی نہیں ملتا اس وقت تک اس سوال کے جواب پہ ہمیں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. ٹھیک. اچھا قائرہ صاحب، ایک اور معاملہ بھی، اب جنوری کا آخری ہفتہ دیا گیا ہے انتخابات کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول اور موسم سازگار ہوگا انتخابات کے لیے؟ کیونکہ KPK میں ظاہر ہے بہت سے علاقے ایسے ہیں جب برف باری ہوتی ہے. دیکھیے، سردیوں میں کچھ علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، گرمیوں میں کچھ علاقوں میں 50 سے ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے. یہ آئیڈیل موسم آئین کے اندر تو درج نہیں ہے. یہ تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی علاقے کو ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج رہے گا. ہمیں آئینی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، قومی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے.
بہرحال لیکن اس کے اوپر فائنل ورژن میں اپنی جماعت کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی کر سکتا ہوں. اچھا قائرہ صاحب یہ کہیے گا. تھینک یو. ٹھیک ہے. قمر زمان قائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس اہم معاملے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے اور اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سے آگاہ کرتے چلیں. عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے, یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں, اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دے گا, جبکہ حتمی فہرست جو ہے وہ 30 نومبر کو شائع کی جائے گی, اور حتمی فہرست کی اشاعت کے بعد 54 دن کے بعد جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کا انعقاد کر دیا جائے گا. لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی رہی. سعید غنی صاحب نے یہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جلد از جلد فری اینڈ فیئر انتخابات کرائے جائیں, لیکن اب سے کچھ دیر قبل امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب جب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے نزدیک لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ شفاف انتخابات کا جو انعقاد ہے وہ یقینی بنایا جائے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب مہر بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی, بلکہ وہ ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. مہر صاحبہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہی تھیں کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے کچھ پوائنٹس تھے جو آپ نے ریز کیے تھے. سب سے پہلا تھا سیکیورٹی کنسرن, دوسرا مکمل آزادی, تیسرا ماحول سازگار, اور چوتھا یہ کہ تمام جماعتوں کو اپنا اپنا مینیفیسٹو جو ہے وہ پیش کرنے کی آزادی ہو. آپ سمجھتے ہیں یہ جو بھی سچویشن بنی ہوئی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, ایسے میں یہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ پورے ہو پائیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ابھی آپ نے بڑی خوبصورتی سے نا ایک پورے دریا کو کوزے میں بند کیا. پیپلز پارٹی خود بھی کنفیوز ہے کہ چاہتے کیا ہیں. ابھی پی ڈی ایم کی تمام تر سیاسی جماعتیں جو ہے نا یہ ایک بڑے مخمسے کا شکار ہیں. ان کی ابھی مسئلہ یہ ہے کہ مینیفیسٹو اور اپنی کارکردگی لے کے جا نہیں سکتے عوام کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ چیخیں نکل گئی ہیں عوام کی مہنگائی کی وجہ سے, بجلی کے بلوں کی وجہ سے, پیٹرول کی وجہ سے, اور یہ اب نیپرا نے پھر اور انکریز کرنا ہے اور پھر مزید نوٹیفیکیشنز آنے ہیں. تو یہ تو آنے والے دنوں کے اندر ایک انبلیویبل سا ایک کام ہے کہ جو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس جن کو کیسے بوتل میں قابو کریں. عوام نے نہیں سننی ان کی. تو اب آپ کو بڑے مختلف قسم کے کنفیوز سگنلنگ بھی ملے گی. آپ دیکھیں خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھئی آپ نگران حکومت کا سیٹ اپ دیکھ لیں, تمام تر پی ایم ایل این کی ایکسٹینشن لگ رہی ہے. بائی دی وے صرف وہ نہیں ہے کہہ رہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی نگران وزیر اعظم کو یہی خط لکھا ہے اس حوالے سے کہ امپارشل کیئر ٹیکر حکومت جو ہے اس کا تاثر زائل نہیں ہونا چاہیے. آپ کا 250 ملین پاکستانی جو اس ملک میں ہے نا, دے لک ایٹ دا چوائسز جو یہ میک کی جاتی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے. اس کے اندر اگر آپ کے پاس آحد چیمہ ہوں گے جو شہباز شریف صاحب کے سابق ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, ایسے پی ایم بھی رہ چکے ہیں, اب وہ پھر کاکر صاحب کے ایسے پی ایم ہیں, عمر سیف صاحب ہیں, وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑے لوئلسٹ ہیں. ہی از اے ویری بریلینٹ پرسن آئی ہرڈ, مگر اگین دس کڈ آف پی ایم ایل این کہا جاتا ہے. پھر فواد حسن فواد صاحب ہیں, سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں, نواز شریف صاحب کے بھی ابھی بھی ان کو اپوائنٹ کر دیا. توقیر شاہ صاحب بھی ہیں, ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پہ ریٹین کیا گیا. ابھی بھی وہ سیکرٹری ہیں کاکر صاحب کے, پہلے بھی سیکرٹری تھے شہباز شریف صاحب کے. سو آپ کو خورشید شاہ اور سندھ والے چیپٹر کے لوگ یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے دکھائی دیں گے. جو آپ کو پیپلز پارٹی پنجاب کے لوگ ہیں نا, وہ ان چیزوں کو واٹر ڈاؤن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. وہ کبھی کھل کے بات نہیں ابھی بھی کریں گے پی ایم ایل این کے خلاف. تو ہر کوئی ایک اپنے مخمسے کا شکار ہے, کسی کو کلیئر لائن نہیں پتا. صرف ہر ایک کے بیانیے کے اندر آپ کو ابھی تضاد نظر آئے گا. ایک جماعت جو ہے ان کے قائد لندن سے بیٹھ کے بہت بڑی چارج شیٹ کریں گے اداروں کے خلاف, مگر اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ اس کو ادھر اون نہیں کیا جا رہا ہوگا مکمل طور پہ. ٹھیک, مہر صاحبہ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. رہنما ایم کیو ایم امین الحق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. امین صاحب بہت شکریہ سر, اے آر وائی کو آپ نے وقت دیا. الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے. سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو خوشائند سمجھتی ہے, ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. ایم کیو ایم کا شروع دن سے ایک جمہوری موقف رہا ہے کہ اسمبلی پارلیمنٹ جب 5 سال مکمل کرے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی بھی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد اب الیکشن کا اعلان ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو پاکستان میں واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جس نے اپنے پریس کانفرنس میں اور مختلف ٹی وی ٹاک شو پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ ملک میں چونکہ ایمرجنسی کے طور پہ کام کیا جائے, اور جس طریقے سے 4 مہینے جسے کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن کے درکار ہوتا ہے اس کو ایکسکیوز کیا جائے. آئی ایم تھینکفل ٹو دا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ انہوں نے اپنی چیزوں کو ایکسکیوز کیا ہے, نیچے کی طرف لے کر آئے, اور اب غالباً جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ آزادانہ, منصفانہ, شفاف انتخابات کے انعقاد کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے.
اچھا امین الحق صاحب، اس مرتبہ جب انتخابات ہوں گے تو سچویشن ایم کیو ایم کے لیے شاید تھوڑی سی مختلف اس لیے بھی ہو کہ پی ایس پی کا دوبارہ سے انضمام ہوا ہے، ایم کیو ایم میں فاروق بھائی بھی آ کر مل گئے ہیں، تو اب آپ کی تیاری مکمل ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان چونکہ ہمیشہ اپنے عوام، اپنے کارکنان، اپنے ووٹر کے درمیان رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3-3.5 دہائیوں سے شہر میں، اس اربن سندھ میں جب تقریباً 10 یا 11 الیکشن ہوئے، قومی صوبائی اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ کو ملا کے ایم کیو ایم ہمیشہ کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ جسے کہتے ہیں کہ اردو میں ایک محاورہ ہے نا، بلکہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ یونٹی برنگ وکٹری، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کافی صورتحال، مثبت صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم اس سے قدم آگے بھی بڑھی ہے۔ ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے کہ ایم کیو ایم جیسے یہ الیکشن کا ماحول بننے جا رہا تھا تو ایم کیو ایم پاکستان اگین میرا خیال ہے روایت شکنی کرتے ہوئے وہی سیاسی پارٹی تھی جس نے اپنے قومی اسمبلی کے لیے 4 قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ بھی کراچی سے اعلان کر دیا، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے عوام، اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر کے ساتھ گراؤنڈ پہ موجود ہیں۔ مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پہ، روزانہ کی بنیاد پہ جنرل ورکر اجلاس ہو رہا ہے، یو سی لیول پہ بھی اجلاس ہو رہے ہیں، الیکشن آفس سے کھولا جا رہا ہے۔ ہم اس بات کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جنوری میں جو انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا، ایم کیو ایم پاکستان اس شہر میں الحمدللہ ان کی کوششوں کے بدولت قومی اسمبلی کی ایک سیٹ بھی کراچی میں بڑھ گئی ہے، اسی طرح صوبائی اسمبلی کی سیٹ بھی ایم کیو ایم کی کوششوں کاوشوں کے بدولت 44 سے بڑھ کر 47 یا غالباً 48 ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امین صاحب، ایک اور چیز، مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو انتخابی اتحاد کا بھی امکان ہے کوئی؟ دیکھیں، اگر آپ ایم کیو ایم کی ہسٹری دیکھیں گے اور ایم کیو ایم کے ڈائنامک کو اسٹڈی کریں گے تو ہم نے پچھلے 3.5 دہائیوں سے جب انتخابات ہوئے ہم نے کوئی ایسا الائنس نہیں کیا، کسی سے کوئی اتحاد نہیں کیا۔ ہاں، ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ 1988 سے لے کر 2018 تک ہونے والے تمام الیکشن پہ ہم نے لوکل سطح کے اوپر لازمی طور پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، جے یو آئی ہو جاتی ہے، فنکشنل لیگ، جی ڈی، ان کے ساتھ ہم نے مختلف جگہوں پہ الائنس کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے انتخابات میں ایک اچھی بات کیا ہے کہ پورے سندھ کے اندر جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی کرپشن، نااہلی اور کام نہ کرنے کا بہانہ کے بنیاد پر لوگ اب ان سے جس سے متفرر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا موقع ملا ہے کہ باقی سیاسی پارٹیوں کے لیے انٹیریئر سندھ میں بھی کام کر رہی ہے، کراچی میں بھی کام کر رہی ہے، یقیناً ہم جی ڈی کے ساتھ بیٹھے ہی ہیں، جے یو آئی کے ساتھ بھی بیٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے جو آؤٹ اسکرٹ علاقے ہے یا پھر جو انٹیریئر سندھ، اچھی بات یہ کہ اگر آپ ایم کیو ایم کے پچھلے 10 یا 12 الیکشن کو اٹھا کے دیکھیں گے تو ایم کیو ایم کی خوبی کیا رہی ہے کہ اگر ایم کیو ایم خیرپور ہو، شکارپور ہو، نواب شاہ ہو، گھوٹکی ہو، ان تمام جگہوں پر بھی ایم کیو ایم کے امیدواروں کو 12,000، 15,000، 18,000 ووٹ ملتا ہے، تو اس کا فائدہ اگر ہمارے ساتھ یہ جی ڈی اے بیٹھتی ہے، ہمارے ساتھ اگر فنکشن لنک بیٹھتی ہے، اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ یقیناً ان پارٹیوں کو فائدہ پہنچے گا، اور ایک پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایک میرا حال سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے صوبے سندھ کے اندر، تو اس سے تمام سیاسی پارٹیوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو امین الحق صاحب، ایم کیو ایم کی انتخابی سیاست ان انتخابات میں کراچی کی حد تک ہوگی یا اندرون سندھ کی حد تک؟ ہاں دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان میں وعدہ طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان پورے پاکستان میں اپنے امیدوار کھڑے کرے گی۔ ہم پنجاب میں بھی ہمارا کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، سیالکوٹ ہے، ان تمام جگہوں پہ ہمارے جسے کہتے ہیں آفیسز کھلے ہوئے ہیں۔ ہم پشاور میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم کوئٹہ میں بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے بلکہ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ ہم بلوچستان میں بھی لگ بھگ ہمارے 8 یا 9 کونسلر آنے والے بلدیاتی الیکشن میں جیتے ہیں، تو ہم ان جگہوں پر بھی اپنے امیدوار کھڑا کریں گے، اور بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر جسے کہتے ہیں ایک بڑے پارٹی کے طور پر اپنی موجودگی کا احساس تمام سیاسی پارٹیوں کو دلائیں گے، اور جس طریقے سے 2013 میں، 2003 میں یا 2008 کے الیکشن میں ایم کیو ایم اس شہر کی بڑی پارٹی کے طور پر ابھری، جیسے ابھی 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ماضی میں شامل، اسی کراچی شہر سے آؤٹ آف 21 جو پہلے ہوا کرتی تھی اس میں 17 سیٹیں جیتا کرتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ اگر 22 ہوئی ہے تو 18 قومی اسمبلی کی سیٹیں ایم کیو ایم کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آنے والے وقتوں میں ایم کیو ایم اس شہر کی ایک سب سے بڑی سیاسی پارٹی بن کر ابھرے گی۔ ٹھیک ہے امین الحق صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، مہر صاحبہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہیں۔ جی مہر صاحبہ۔ جی امین الحق صاحب، ایم کیو ایم عام انتخابات میں کراچی سے جیت بھی گئی تو کراچی کی بلدیہ حکومت تو اب بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تو وہ تو ورکنگ ریلیشن شپ آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھنی پڑے گی، مگر سر دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا گلہ ایم کیو ایم نے بھی ابھی کیا ہے۔ آپ کا جو وقت الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہے تو آپ لوگ لیول پلینگ فیلڈ ابھی بھی کس صورت میں نہیں دکھائی دے رہی، اور ساتھ بتائیے گا پارٹی قیادت میں اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں، عامر خان اور وسیم اختر بھی غیر اعلانیہ طور پہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں۔
हाँ, देखिए आपने दो सवाल एक साथ किया है, मैं दोनों सवाल का तर्तीबवार जवाब दे देता हूँ। जहां तक मेरा ख्याल लेवल इवन प्लेइंग फील्ड की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, यस एमकेएम शुरू दिन से सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुतालबा करती चली आ रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट से भी मुतालबा करे। क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो तमाम अफसरान जो पिछले 12 साल 15 साल से शोबे सिंध के अंदर मौजूद थे, क्या किया इन्होंने? सक्कर से निकाला खैरपुर में भेज दिया, खैरपुर से निकाला डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भेज दिया, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से निकाला डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भेज दिया। तो एमकेएम कहती है कि इन लोगों को बदला जाए और जिसे कहते हैं ईमानदार अफसरान को, दयानतदार अफसरान को इस शहर में और इस सूबे के अंदर लगाया जाए। तो हमारा ये मुतालबा ये है। नंबर 2, जो आपने बात की है कि कुछ लोगों का नाम लिया है, ये तमाम लोग एमकेएम के पार्टी के अहदेदार है, एमकेएम के अंदर मौजूद है और आप देखेंगे कि इलेक्शन में ये तमाम लोग पार्टी के साथ खड़े होंगे, पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और आप अच्छी बात जैसे आपने कहा भी और आपको भी अंदाजा है कि अब इस शहर में जिसे कहते हैं ना कि यूनिटी ब्रिंग विक्ट्री था, अब आपस में इत्तेहाद है, अवाम के दरमियान मौजूद है, अवाम के सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी सरप्राइज मिलेगा। आपके लेवल प्लेइंग फील्ड के खदशात जो हैं, क्या वो हल्का बंदियों के हवाले से भी हैं? आपका ये सियासी सक्सेस तो रहा कि कराची की आबादी बड़ी है, उसको आपने एस्टैब्लिश कराया, मगर अब तो हदूद मुकम्मल तौर पे चेंज होंगे ना, आपके हल्कों के भी हदूद चेंज होने हैं, पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना है। कोई रिजर्वेशन इस हवाले से भी हैं? जी मेहर, बिल्कुल हल्का बंदियों के हवाले से है, हमारी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन मौजूद है। आप अगर 2018 का इलेक्शन देखें महर, या जो बलदियाती इलेक्शन में, तो उसको देखेंगे कि अगर हम मीरपुर खास को देखते हैं तो मीरपुर खास को सूबाई असेंबली के जो शहर है उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, दोनों जगह पे रूरल एरियाज को शामिल कर दिया गया। सेम कंडीशन हैदराबाद के साथ किया कि अर्बन एरियाज को खत्म करके उसमें रूरल एरियाज को मिक्स कर दिया गया। सेम चीज उन्होंने कराची में भी की है। हमारा क्या मुतालबा? हमारा मुतालबा है कि एक शफाफ तरीके से मेरिट के बुनियाद पे हल्का बंदियां की जाए, जो 2003 में थी, 2008 में थी, 2013 में थी। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ हम बैठ रहे, उनको अपनी रिक्वेजिशन भी दे रहे और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि मेरिट पे फैसला किया जाएगा, हल्का बंदियों को बेहतर किया जाएगा और एमकेएम जमहूरी तरीके कार के मुताबिक अगर किसी जगह पे शिकायत होगी तो फिर मेरा ख्याल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपील भी करेंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बट अगेन यस, एमकेएम हर सूरत में इंतखाबात में हिस्सा लेगी। तो अमीनुल हक साहब, अगर आपकी रिजर्वेशन ड्यूली एड्रेस ना हुई इलेक्शन कमीशन से, जो टाइम उनने मुख्तस किया है कंप्लेंट्स और वेरिफिकेशन का भी, कंप्लेंट्स में लुक करने का, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट चले गए फिर तो इलेक्शन फिर खाई में पड़ जाएंगे और ताखीर का शिकार हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं होती है। तमाम चीजों की टाइमलाइन फिक्स होती है। शायद आपको अंदाजा होगा कि तमाम चीजों की टाइमलाइन फिक्स होती है इसके अंदर कि आप इतने दिन से इतने दिन तक हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट के पास भी ये बॉन्डिंग होती है कि इतने दिन में उस अपील का फैसला कर लेंगे। सेम विद द सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है। हम कोई लिंगर ऑन नहीं करना चाहते। हमारी तो ख्वाहिश है कि हर सूरत में इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। और अच्छी बात है कि जनवरी के आखिर में इलेक्शन होने जा रहा है, तो हम ताखीर का सबब नहीं बनेंगे, बल्कि हम हर मौके पे चाहेंगे कि एक आजादाना, मुंसिफाना, शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। तो जिस तरह आपको ये रिजर्वेशन है सर, आप देख रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो जरदारी के भी रिजर्वेशन 77 से हमें रोजाना को सुनने को मिल रहे हैं। उनके भी रिजर्वेशन हैं जो निगरान सेटअप वफाक में है उसके सेटअप के हवाले से, और कि ये प्लेइंग फील्ड थोड़ी जो है टिल्टेड है पीएमएलएन के फेवर में। इसमें आप कितना वजन देख रहे हैं? देखिए, असल में पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजारत की एक साथ मजे लेती चली आ रही है। अब जब वो वजारत से निकले, हुकूमत से निकले, तो उन्हें आटा दाल का भाव का पता लग रहा है। तो वो शायद ये महसूस कर रहे हैं कि शायद उनको महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इवन प्लेइंग फील्ड मिल नहीं रहा। महर, आज से गालिबन 8 दिन पहले की बात है, बिलावल भुट्टो साहब हैदराबाद तशरीफ लाते हैं और हैदराबाद में जो एमकेएम के दौर का फिल्टर प्लांट था उसकी ओपनिंग सेरेमनी करते। मेरा सवाल आपके तबस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है और अपना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर से भी है कि बिलावल भुट्टो साहब ने किस हैसियत में उस फिल्टर प्लांट हैदराबाद के अफ्ताह किया। यकीनन उन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके पास तो मैं समझता हूँ कि अगर उनकी शिकायत किसी जगह पे मौजूद है कि उन्हें इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि उनके पास मुतल्लका फोरम मौजूद है, मुतल्लका फोरम पे जाए और मामला को बेहतर करे। अच्छा अमीनुल हक साहब, हल्का बंदियों पर तहफुजात थे एमक्यूएम को, इसीलिए बलदियाती इंतखाबात का आप लोग हिस्सा नहीं बने। तहफुजात अब भी हैं। अगर ये तहफुजात एड्रेस नहीं किए जाते तो फिर एमक्यूएम क्या करेगी इंतखाबात को लेकर? देखिए, एमकेएम पाकिस्तान ने बलदियाती इलेक्शन का बैकआउट क्यों किया? एमकेएम एक समझती थी कि कराची के अंदर 210 नहीं बल्कि 275 यूसी होनी चाहिए थी। और एमकेएम ने उस वक्त क्या कहा
किसी शहर कराची के अंदर किसी जगह पे 91,000 वोटर के ऊपर एक क्यूसी थी, 85,000 पे थी, 82,000 पे थी, और इसी शहर कराची में क्या 18,000 पे क्यूसी चेयरमैन था, कि 22,000 पे, कि 25,000 पे। एमकेएम ने क्या कहा कि आप उस वक्त इवन प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा था, यानी कि मैं 90,000 पे वोट पे मेरा यूसी चेयरमैन बनता है, आपका 20,000 के वोट पे बनता है, तो दोनों का वोट तो इक्वल काउंट होगा जब वो मेयर का वोट दे रहा होगा। हमारा ये मुतालबा था, और मैं समझता हूँ कि बाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने हमारे मुतालबे को तस्लीम किया, और 10A के तहत मैं समझता हूँ कि 53 यूसी का आगे बढ़ाने का भी ऐलान किया। तो एमकेएम की जो बात थी वो अमलन सच साबित हुई। इसी तरीके से जहां तक मैं हल्का बंदियों के बारे में कौमी सभा असेंबली के मामला थे, यकीनन हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम जो प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन के हवाले से, वहां पे हम तमाम जगहों पर इन्वॉल्व हैं, और मैं समझता हूं कि इसके बावजूद कि कहीं पे अगर पूछनीच भी होगी, इसके बावजूद एमकेएम पाकिस्तान मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। एमकेएम पाकिस्तान हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक हमारे साथ मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खावर साहब, अभी हल्का बंदियों का मामला चल रहा है, जिसके बाद एग्जैक्ट तारीख का ऐलान किया जाएगा कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे, तो आपको क्या लगता है ये वक्त काफी होगा इलेक्शन की तैयारियों के लिए, सियासी जमातों के लिए भी? खबर आपको आवाज आ रही है? खबर से राब्ता करेंगे, अहम खबर आपसे हम शेयर कर रहे हैं। मेहर, आपको आवाज आ रही, तो आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? आप जी, वक्त तो अब इतना ही है जितना है। इनको मालूम था कि कितना वक्त होना है, 90 दिन से तो आगे ही इनको वक्त मिल गया है। 60 दिन के आगे 90 दिन इन्होंने खुद पूरे कर लिए असेंबली प्रीएम्प्टिवली और कबल वक्त डिसॉल्व करके, और उसके बाद जो मजीद है इनके लिए टोकन वक्त ही है ना, ये तो एक्स्ट्रा वक्त इनके लिए काउंट होता है हल्का बंदियों की नजर जो हो गया उस एक्सरसाइज में। तो इसके अंदर अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करना, पार्टी की एकदम सबको कलेक्ट करना, एकदम फिर अपने अहकामात जारी करना, जिस तरह आप देख रहे हैं कि अब बिलावल साहब भी इलेक्शन मोड में आ गए, उन्होंने भी अपनी पंजाब में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक होने का कह दिया, तैयारियां शुरू करने को कह दिया। इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी एक्टिव हो चुकी है। तो वक्त तो इनको जितना मिलना चाहिए था उससे ज्यादा ही मिला है। तो वक्त की गुंजाइश का तो कोई बहरहाल गिला नहीं करेगा, ऑन एयर आके भी नहीं करेगा, बिकॉज इनको पॉलिटिकली तो ये बात सूट नहीं करेगी। अब जितना भी वक्त है मजीद है, ये एक्स्ट्रा वक्त ही है, इसको गनीमत जान के इनको अब जितनी जल्दी से मुतहर्रिक हो सकते हैं सबको होना पड़ेगा। तो मेहर, अभी नून लीग की क्यादत तो गुम हुआ का शिकार है। शहबाज शरीफ वतन आए, वापस चले गए लंदन, तो ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? तो उनकी क्यादत कौन करेगा? उनके तो अभी वाज़ेह ही नहीं है अभी तक, लीड कौन करेगा इलेक्शन? मुस्लिम लीग नून के पास तो क्यादत का अभी मसला नहीं है। उनको ये लगता है कि किसी तरह मिराक्युलसली और किसी तरह मोजाना तौर पे नवाज शरीफ साहब की वापसी ही अवाम को सारे गम और गुस्से जो है वो उनको भूल जाएंगे। जिस तरह पेट के पत्थर बांधे बैठी है अवाम, वो भूल जाएगी। ऐसा नहीं है, उनको ये मालूम पड़ रहा है अब जो एमएनएज और एमपीएज ने स्टेप बैक किया है और लोगों को नहीं इकट्ठा कर पा रहे एयरपोर्ट आने के लिए, जो हमें इतलात भी मौसूल हो रही हैं। एआरवाई ने भी ये खबरें ब्रेक की हैं, तमाम तर खबरें सही साबित हुई हैं। तो ऑफकोर्स इन्हिसार तो उनका तमाम तर है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और कोई करिश्माती तौर पर उनकी प्रेजेंस से ही लोग अपने इकोनॉमिक वोज और जो रियलिटी और जो ग्राउंड रियलिटीज है उनको भूल जाए, मगर ऐसा होगा नहीं। मगर अगर नवाज शरीफ साहब एक्टिव होंगे तो नेचुरली वो क्राउड पुलर हैं। मरियम साहिबा भी हैं, मगर ये अंडरस्टैंड करें कि नवाज शरीफ साहब का नाम और नवाज शरीफ के नाम के ऊपर वोट डलता है। नवाज शरीफ साहब ही आज भी जमात के अंदर वो शख्सियत हैं जो शहबाज शरीफ साहब भी नहीं है, ना कि कोई और है। आपको जलसा गाह भरना है, आपको बंदे इकट्ठे करने हैं, आपको मुस्लिम लीग नून को एक दफा फिर रिवाइव करना है, नवाज शरीफ साहब की जरूरत है। मगर अवाम का जो गम गुस्सा है वो अभी नफरत के अंदर और रिजेंटमेंट के अंदर तब्दील हो चुका है। तो एक तो सूरत ये है कि उनको बेल मिल जाए और वो एक आजाद शहरी की हैसियत से कैंपेनिंग कर सकें। सूरत दीगर उनको जेल में होना होगा, और उस सूरत के अंदर भी मुझसे अगर आप पूछें तो मुझे लगता है कि जेल में बैठ के भी एक बार फिर वो एक विक्टिम कार्ड फिर प्ले कर सकेंगे कि देखिए फिर वापस आए और फिर जेल में जाके बैठ गए, तो तब जमात को रिवाइव करने के लिए मदद फराम होगी। मगर ये सारी चीजें एक तरफ और अवाम का गम और गुस्सा और अवाम के बिल जो है ना वो एक तरफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि सारी चीजें एक तरफ और अवाम का गम गुस्सा एक तरफ। मेयर साहबा साथ ही रहिएगा। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया सर, एआरवाई को आपने वक्त दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया जारी किया गया है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात के लिए। पीपल्स पार्टी इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहते हैं कुफा टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन को आखिर ख्याल आ गया कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की
یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں الیکشن کی اور شیڈول بھی ساتھ دیا جائے. ڈیٹ دے دی گئی ہے, شیڈول ابھی تک نہیں آیا کہ اس کا شیڈول کیا ہوگا, لیکن اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہونی ہے, ہماری لیڈرشپ کی میٹنگ ہونی ہے, اور ہم نے اس پہ فیصلہ کرنے سے آیا ہمیں جنوری میں الیکشن قبول ہے کہ نہیں, کیونکہ ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ الیکشن آئین کے مطابق ہو, 90 دن کے اندر ہو اور جلدی ہو. تو یہ ڈیٹ جو دی گئی ہے شیڈول کے بغیر, اس پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سی سی اس کے فیصلے کریے اس کے اندر کیا آگے عمل اختیار کرنا ہے. ایک کم از کم بات ہوئی ہے کہ انسرٹنٹی جو ہے وہ تقریباً ختم ہوئی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن کمیشن شاید جنوری میں الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے اور یہ حکومت ہے. لہٰذا جو ڈیمانڈ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی بار بار کہ الیکشن ہونے چاہیے, الیکشن کی ڈیٹ آنی چاہیے, وہ کم از کم آدھی سے کم ڈیمانڈ مان لی گئی ہے. ڈیٹ آ چکی ہے, شیڈول نہیں آیا, اور آئین کے مطابق. گنڈے صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی تو جلد از جلد انتخابات کے حوالے سے بار بار کہتی رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تبھی ہوگی جب جلد از جلد فری اینڈ فیئر انتخابات ہوں گے. اب اگر جنوری کی ڈیٹ دے دی گئی ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس میں طے ہوگا کہ جنوری کی ڈیٹ قبول ہے یا نہیں. تو آپ کیا پیپلز پارٹی کیا چاہ رہی ہے کہ جلدی انتخابات ہوں, جنوری سے بھی پہلے؟ ہم تو اس ڈیمانڈ میں تھے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, تو ہم اس ڈیمانڈ میں تھے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. وہ 90 دن جو اناؤنس نہیں ہوئے, جنوری کا اناؤنس ہوا ہے شیڈول کے بغیر. تو اس پہ اب ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ کیا جو ہے پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے. لیکن کنڈے صاحب, 90 دن انتخابات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو حلقہ بندیاں تھی نا. ڈیلیمیٹیشنز جب تک مکمل نہیں ہوں گی تب تک پھر انتخابات کیسے ہوں گے؟ دیکھیں, آپ کے چینل پہ ہم نے کئی پروگرام کیے, ہمارے پارٹی کے ترجمان بھی کافی آئے ہیں, اور ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ, اور یہ ہے بھی صحیح کہ کانسٹیٹیوشن میں 90 ڈیز الیکشن کا ذکر ہے. کانسٹیٹیوشن میں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر اس وقت ہے جب آپ سیٹیں بڑھا رہے ہوں. آپ کی 24 کروڑ آبادی ہوتی تھی, آپ سیٹیں نہیں بڑھا رہے ہیں, آپ کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی. جو یہ ڈیلیمیٹیشن ہے جو آپ ابھی حلقہ بندیاں کر رہے ہیں, یہ لیجسلیشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن سیاستدانوں کے لیے ایک مقدس کتاب ہے سیاسی طور پر, اور اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے آئین میں کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ الیکشن ملتوی کر کے اس قسم کی ڈیلیمیٹیشن کریں گے کہ ابھی ہو رہی ہے. لہٰذا ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ چیزیں جو ہے الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر ہوں. اور واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اور شاید 1-2 جماعتیں ہیں جو کہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ الیکشن ہو, ہم عوام میں جائیں. باقی جماعتیں تو عوام سے بھاگنا چاہتی ہیں, وہ تو الیکشن ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہی. وہ تو لیکن بلاول بھٹو زرداری جب کراچی سے ملتان کا جب وہ دورہ کر رہے تھے تو اس دوران انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر تاریخ تو دیں, بتا تو دیں کہ کب انتخابات کرانے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی انتخابات چاہ رہی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ بتا دیا جائے کہ کب ہوں گے. لیکن اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے, اور اگر جنوری میں انتخابات ہوتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی تیاری کیسی ہے؟ اور اگر اس سے پہلے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں 90 دن کے اندر, تو کیا پیپلز پارٹی تیار ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی 60 دن کے اندر الیکشن کے لیے بھی تیار تھی, اور ہمارا یہ موقف تھا. ہمارے اتحادی جماعتوں کا موقف تھا کہ 90 دن, ہم 1 مہینہ اور چاہیے. ہم 90 دن کے لیے بھی تیار تھے. فی الحال پاکستان پیپلز پارٹی تو آج بھی تیار ہے. آپ آج شیڈول دیں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ الیکشن کے لیے بالکل تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, ہم عوام میں جائیں, ہم اپنا مینیفیسٹو لے کے جائیں, ہم اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے. ہم عوام سے بھاگنا نہیں چاہتے, ہم عوام میں جانا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی آن گراؤنڈ پہ موجود ہیں. جب وہ سندھ میں تھے, جنوبی پنجاب میں تھے, لاہور میں تھے, تو وہی آپ کو نظر آ رہے تھے. آپ کو کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ جو اس قسم کی موومنٹ کر رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. اچھا, ایک اور چیز فیصل صاحب, جو مختلف جو ہے رہنما آپ کے بیانات دیتے رہے, بلاول صاحب خود کہتے رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے جو کام رکے ہوئے, اسپیشلی انہوں نے سندھ کا کہا کہ وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہو رہے ہیں اور پنجاب میں ہو رہے ہیں. تو یہ جو خدشات اور یہ مطالبات تھے, یہ بھی آپ کو لگتا ہے یہ خدشات دور کیے جائیں گے آپ کے؟ دیکھیں, ہماری جب میٹنگ ہوتی ہے وہاں پر تمام صوبوں ہوتی ہے ہوتے ہیں. اچھا کنڈی صاحب, حلقہ بندیوں کا اعلان ابھی تک نہیں ہوا اور 30 نومبر غالباً یہ تاریخ بتائی گئی ہے کہ حتمی فہرست تبھی شائع ہوگی. تو جو بھی نتائج ہوں گے کیا پاکستان پیپلز پارٹی اسے قبول کرے گی؟ فیصل کریم کنڈی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے. ناظرین کو آگاہ کریں, عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع ہوگی, جبکہ حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع ہوگی, اور اس کے 54 دن کے بعد یعنی کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے.
ARY न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।